جو علماء کرام ہیں خصوصاً جو مذہبی طبقہ ہے وہ معاشرے کے اندر اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے وہ وحدت کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو اس وقت لائن کے اوپر ہمارے ساتھ آج کے مہمان جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے ہے اور آپ جماعت اہل حرم پاکستان کے سربراہ ہیں. اسی طرح آپ ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں اور آپ جامعہ نعیمیہ اسلام آباد کے بھی سربراہ ہیں، جامعہ نعیمیہ اسلام آباد کے. اور اسی طرح آپ جو مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کمیشن بنایا گیا اس کے بھی آپ رکن ہیں. میری مراد جناب مفتی گلزار حسین نعیمی صاحب وہ لائن پہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی گلزار نعیمی صاحب، آپ کو 12 ربیع الاول کے اس مبارک موقع کے اوپر آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو ہفتہ وحدت بھی 12 سے 17 ربیع الاول تک منایا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج معاشرے میں جو وحدت اسلامی کے حوالے سے خصوصاً وحدت مسلمین کے حوالے سے کس حد تک ضرورت ہے اور کس سطح پہ کام ہو رہا ہے، کہ آپ اس سے مطمئن ہیں، یا کس طرح اس وحدت کے عمل کو مزید آگے بڑھا کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ایک لڑی کے اندر پرویا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے مبارکباد پیش کی. میں بھی آپ کو 12 ربیع الاول سرکار دو عالم نور مجسم سرور کائنات کی آمد اور آپ کے ظہور اور آپ کی ولادت پر آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شہر ٹی وی کی تمام انتظامیہ آل اوور دا ورلڈ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے جتنے بھی سامعین و ناظرین ہیں سب کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد النبی پر جو ہے وہ تمام کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ جو ہے وہ مرکز اتحاد امت مسلمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت اور قیامت اور قرآن مقدس کے تمام عناوین میں ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی جو صحیح کی ہے. آج الحمدللہ صدیاں بیت گئی ہیں، یہ پیغام وحدت امت اور یہ پیغام اعتصام بحبل اللہ اور تفرقے سے دور رہنے کا جو آپ کا پیغام مبارک ہے وہ پوری دنیا میں قرآن مجید کی صورت میں جو ہے وہ زندہ اور تابندہ ہے. امت مسلمہ نے بہت سارے آپس کی جو اختلافات ہے ان میں پڑھ کر دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کا نقصان ہوا، جانیں ضائع ہوئی، مالی املاک کو نقصان پہنچا، ہر قسم کے نقصانات امت مسلمہ نے جو ہے وہ دیکھے ہیں تفرقہ بازی کی وجہ سے، ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے کی وجہ سے. تو آج الحمدللہ پاکستان میں تو میں یہ عرض کروں کہ علماء و مشائخ کو اور عوام الناس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک ہم جو ہے وہ ایک مرکز پر اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں. تو پاکستان میں الحمدللہ اس پر جو ہے وہ علماء نے کام شروع کیا ہے اور اس کی سمت اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت لگے گا کہ جو استعمار کے بچھائے ہوئے جال ہیں اور صہیونی قوتوں کی جو سازشیں ہیں ان کو ہم تشت ازبام کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس پر وقت لگے گا. آج جو ہے وہ ایوان صدر پاکستان میں جو ہے وہ بڑی اہم کانفرنس تھی عید میلاد النبی کے حوالے سے، اور اس میں جو موضوع رکھا گیا وہ یہی تھا کہ مسجد، مدارس، خانقاہیں
اور امام بارگاہی جو ہے یہ مرکز اتحاد امت ہیں، اور یہاں سے اتحاد و وحدت کا پیغام جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ مقررین نے بہت ہی خوبصورت اتحاد امت کے حوالے سے بات کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل پاکستان کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ ہم نے یعنی جو تکفیری گروہ تھے اور جو اسلام کے مخالف تھے، جو اینٹی پاکستان قوتیں تھیں، ان کے جال میں ہم پھنسے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ حکمت عملی مرتب کر رہے ہیں ان جالوں سے جو ہے وہ نکلیں۔ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں کہ امت کی شان، امت کا مقام اسی میں ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ جمع رہے، اور ایک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اپنی توانائیاں لگائے تاکہ اینٹی اسلام جو قوت اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہیں ان کا جو ہے وہ ہم مقابلہ کر سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پر یہ کام کرنا ہوگا کہ کھلے دل سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ قبول کرنا ہوگا، اور اس کا جو ایک اپر لیول کا ایک ڈیمانسٹریشن ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وقت آئے گا کہ شیعہ جو ہے وہ سنی کی مساجد میں آ کر نماز ادا کریں گے، اور سنی جو ہے وہ شیعہ کی مساجد میں، اور وائس ورثہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم حقیقی اتحاد کی طرف اس وقت آئیں گے جب ایک دوسرے کی مساجد میں ہمیں کھلے بدوں قبول جو ہے وہ کیا جائے گا، اور ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعاون اور وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے اصول پر عمل کرتے ہوئے تمام مسالک کے مسلمانوں کو پکا اور سچا مسلمان سمجھیں اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ دیں۔ جی بہت شکریہ۔ آخر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ملکوں کی سطح پہ، عالمی سطح پہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے خلاف جو استعماری طاقتیں ہیں وہ کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنا کے ان کی توہین کرتے ہیں، کبھی ان کے خلاف جو ہے وہ نازیبا سٹیٹمنٹس دے کے توہین کرتے ہیں، کبھی مسلمان ہراسی کے نام سے مسلمانوں کو جو ہے وہ مختلف شکلوں کے اندر جو ہے وہ مغربی دنیا کے اندر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس سطح پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پہ دشمن کے خلاف کس طرح وحدت کو ایجاد کیا جا سکتا ہے کہ جو کہ ملکوں کے درمیان ہو، اسلامی ممالک کے درمیان ہو، تاکہ ہم کفار کے مقابلے میں اور اسلام دشمن قوتوں کے مقابلے میں عالمی سطح کے اوپر ایک اتحادی اور وحدت کا ایجنڈا جو ہے وہ بنا سکیں؟ اس سلسلے میں میں نے اکثر جو بین الاقوامی فورمز ہیں ان پر بات کی ہے، اور جو آپ کے ساتھ ٹی وی پر بھی میں آج گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں جو امت اسلامیہ ہے اور امت اسلامیہ کے جو مختلف ممالک ہیں ان کو اپنے دشمن کو پہچاننا ہوگا کہ ان کا دشمن کون ہے۔ یاد رکھیں، تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم شیعہ سنی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، شیعہ سنی کا دشمن نہیں ہے، سنی شیعہ کا دشمن نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہوگا، دشمن شناسی کرنی ہوگی، اور پھر جو ہے وہ ہمیں اس دشمن کے مقابلے میں حکمت عملی جو ہے وہ تیار کرنی ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ان اسلامی برادر اسلامی ممالک کا جو ہے نا وہ رویہ ہے کہ جو استعمار کے ایجنٹوں کے طور پر امت مسلمہ میں کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے اس رویے کو ریویو کریں اور اسلام کی جو بات ہے وہ کریں اور اتحاد امت کی جو بات کریں اور اس پر کوئی کمپرومائز نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، ان گستاخیوں کو ٹالریٹ نہ کریں بلکہ ان کا رسپانس کریں اور بہت اچھے طریقے سے ان کو رسپونڈ کریں۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب جو ہے وہ دنیا اسلام جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جسد واحد کی طرح جو ہے وہ کھڑی ہوگی۔ کوئی شیعہ کو کافر نہیں کہے گا، کوئی سنی کو کافر نہیں کہے گا، بلکہ تمام اہل کلمہ اور کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، ایک دوسرے کو مسلمان کہیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کارٹونز بنائے جاتے ہیں اور رسول اللہ کی توہین کی جاتی ہے وہ اسی صورت میں رک سکتی ہے کہ پتہ چلے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ متحد ہے، اور اگر ہم نے ان کے نبی کے بارے میں یا ان کے دین کے بارے میں کوئی ایسی ہرزہ سرائی کی تو ہمیں جو ہے وہ ان کی شدت کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔
اور ان کی جو طاقت ہے ایک جسد واحد کی طاقت، اس طاقت کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تو یقیناً جو ہے وہ اس سے باز رہیں گے۔ اگر ہم تفرقوں میں بٹے رہیں گے، ممالک ہمارے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو اپنا دشمن کرتے رہیں گے، تو بین الاقوامی طاقتیں جو اسلام اور رسول اللہ کے مخالف قوتیں ہیں وہ اپنا کام آسانی سے کر سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عرب و عجم کے تمام ممالک جو ایک دوسرے کو جو ہے وہ ابھی دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کو محبت کی لڑی میں اپنے آپ کو پرونا ہوگا اور اس اتحاد و وحدت کو پروان چڑھانا ہوگا اور امت مسلمہ کے مسائل پر جو ہے وہ توجہ کرنا ہوگا، تب یہ معاملہ حل ہو سکے گا۔ جی بہت شکریہ جناب مفتی گلزار نعیمی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے، اور آج کے دن خصوصاً مجھے معلوم ہے آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ نے وقت نکالا، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین، جناب مفتی گلزار حسین نعیمی صاحب جو کہ جامعہ نعیمیہ اسلام آباد کے پرنسپل اور سربراہ ہیں، اور پاکستان کے اندر آپ اتحاد و وحدت کے حوالے سے بہت زیادہ فعال ہیں، سرگرم ہیں، اور آپ نے ملی یکجہتی کونسل کے ذریعے جس میں آپ کی ذمہ داری مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی ہے، اس فورم کے اوپر بھی آپ نے تمام مسالک کے علماء کو اکٹھا کیا ہے اور اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انتہائی خوبصورت حوالے سے خود مسلمانوں کے اپنے درمیان علاقائی سطح پہ، ملکی سطح پہ، گلی محلے کی سطح پہ وحدت کو ایجاد کرنا، اور ایک دوسرے کی مساجد کے جس کے بارے میں بعض جگہوں پہ تکفیر کے فتوے بھی ایک دوسرے کے خلاف ہوتے تھے، انہوں نے اس کو رد کیا اور فرمایا کہ کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان، خصوصاً جو ہے وہ مذاہب کے درمیان جو یا فرقوں کے درمیان، خصوصاً انہوں نے نام لیا شیعہ سنی جو برادران ہیں، ان کے درمیان تفرقہ نہیں رہا ہے، بلکہ یہ دشمن کی سازش ہے اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے۔ اور عالمی سطح پہ بھی انہوں نے تاکید کی کہ ہم امت واحدہ اگر بن جائیں اور تمام اسلامی ممالک، خصوصاً وہ بعض ممالک کے جو استعماری لوگوں کے ساتھ اور استعماری طاقتوں کے ساتھ وصل ہیں اور ان کے رابطے ہیں، ان کو وہ منقطع کریں اور امت اسلامیہ کو ایک لڑی کے اندر پروئیں، تو پھر اس صورت میں ہم جو ہے وہ ان کفار کے مقابلے میں اور خصوصاً اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے مقابلے میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے مقابلے میں ہم ایک سیسا پلائی دیوار بن سکتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ سیسا پلائی دیوار بلکہ ایک بڑی طاقت بن کر پوری دنیا کے اوپر چھا سکتے ہیں۔ اور یہی اسلام کا وعدہ ہے کہ جب مسلمان متحد ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ پھر وہ طاقت بن کے چھا جائیں گے، اور آج ضرورت جو ہے وہ اسی اتحاد کی ہے کہ امت مسلمہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک ہے نبی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں واقعاً ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے، ایک دوسرے کی خبرگیری کرنی چاہیے، ایک دوسرے کہ جب انسان قریب آتا ہے تو یقیناً اس کے اندر پیار، محبت اور عشق کا جو پہلو ہے، رواداری کا اور برادری کا جو پہلو ہے اور اخوت کا جو پہلو ہے وہ یقیناً بڑھتا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا حصہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔